الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي المؤمن وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ جو ماہ صفر المظفر کے نام سے موسوم ہے، اس ماہ مبارک کے آخری عشرہ میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے آبائی وطن یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف۔ اس نسبت سے آپ حضرات کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے متعلق کچھ معروضات عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ قبولیت کا درجہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ سب حضرات کے لیے، بلکہ ساری دنیا کائنات کے مسلمانوں کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ گرامی قدر سامعین، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام نبوت ملا، میرے پیارے پیغمبر نے اس پیغام کو ہر خاص و عام تک پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہر آدمی تک میرے پیارے پیغمبر نے اپنا پیغام پہنچایا، اور پھر صرف مکہ والوں تک یہ بات محدود نہیں رکھی، بلکہ حج کے موقع پر آنے والے جتنے بھی باہر سے زائرین آتے، میرے پیارے پیغمبر ہر ایک کو الگ الگ مل کے اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے، اور پھر مشرکین مکہ نے میرے پیارے پیغمبر کی اس پیغام کو روکنے کے لیے جتنا کچھ ان سے تدابیر ہو سکتی تھی انہوں نے کی، مختلف طریقے اپنائے۔ میرے پیارے پیغمبر ادھر سے اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں، پیغام سنا رہے ہیں، مشرکین مکہ نے باقاعدہ طور پر ایک جماعت ترتیب دی کہ ادھر سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، ادھر سے آپ نے شور و غل کرنا ہے۔ پچھلے جمعے پہ اس بات کو میں عرض کر چکا ہوں کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ جس وقت یہ پیغمبر قرآن تلاوت کر رہا ہو آپ نے اس کو سننا نہیں ہے، اور جو لوگ توجہ سے سن رہے ہیں ان کو روکنا ہے۔ کس طرح؟ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، شور مچا کے، طرح طرح کی بکواس بازیاں کر کے، تاکہ نہ کوئی قرآن سنے اور نہ کسی سیدھا راستہ نصیب ہو۔ خیر یہ ان کی تدابیر تھی میرے پیغمبر کے پیغام کو روکنے کی۔ جب اس کے اندر وہ ناکام ہوئے تو ساتھ میں دوسری تدابیر کو شروع کیا کہ جو میرے پیغمبر کے ماننے والے تھے ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔ 13 سالہ مکی زندگی پیارے پیغمبر پر اور آپ کے ماننے والوں پر، وہ کون سا تاریخ کا ظلم ہے جو آزمایا نہیں گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں انتہائی مظلومیت سے گزارے، اور نبوت کے 13ویں سال میرے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا کہ میرے پیارے پیغمبر، مدینہ والوں نے آپ کی قدر کی۔ پہلے سال 6 لوگ آئے، دوسرے سال 12 لوگ آئے، اور تیسرے سال 80 سے زائد لوگ آ کے انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی، مسلمان ہوئے، اور آپ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت بھی دی۔ میرے پیارے پیغمبر نے اس دعوت کو قبول فرمایا، مسلمانوں کو اجازت دی، فرمایا جاؤ ہجرت کر جاؤ۔ مختلف صحابہ کرام ہجرت کرنا شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم خود دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اب پہلے تھوڑی ہجرت کی فضیلت سنیں اور پھر اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید کا انداز سورۃ النساء اور آیت کا نمبر 100 ہے، 5واں پارہ۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يهاجر في سبيل الله ومن يخرج
يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. اور سورہ انفال کی آخری آیات میں فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. جس شخص نے ایمان کے بعد دو کام کیے، پہلا کام ہجرت کی، دوسرا کام اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مل کے جہاد کیا، میں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہوں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں. اور سورۃ النساء میں فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو اپنے گھر سے نکلا اس نیت سے مہاجرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والا ہے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا ہجرت کے لیے نکلنا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو گیا ثواب عطا کرنا. تو ہجرت اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور خالصتاً اس کی رضا کے لیے. اور دوسری بات بھی سمجھیے گا، ہجرت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ انسان دنیا کے مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک چلا گیا. ہجرت اس کا نام نہیں ہے، بلکہ ہجرت اس کا نام ہے کہ آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں پہ آپ کو بحیثیت مسلمان زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، اسلام کے قوانین پہ عمل نہیں کر سکتے. فرمایا اب جو آدمی صرف اسلام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ رہا ہے تو اس کو فرمایا فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، ایسے آدمی کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے لازم ہو گیا. تو ہجرت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل. جب تک مدینہ منورہ کی اسٹیٹ اور یہ ملک نہیں حاصل ہوا تھا، اسلام کی پہلی سلطنت، اسلام کی پہلی ریاست، اس وقت تک ہجرت کرنا فرض تھا مسلمانوں پہ. جس وقت مدینہ مل گیا اور جہاد فرض ہوا، اب ہجرت کرنا وہ فرض کے درجے سے نیچے آ گیا. لیکن ہر اس آدمی کے لیے آج بھی یہ فرض باقی ہے کہ جو آدمی کسی غیر اسلامی ملک میں وقت گزار رہا ہے اور اس جگہ پہ اسے اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارنے دی جا رہی، اسے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا آیت نمبر 96 میں فرمایا ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم، فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جو کسی ایسے ملک میں وقت گزار رہے ہیں جہاں انہیں اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارنے دی جا رہی اور وہ ہجرت بھی کر کے نہیں آ رہے، تو فرمایا ایسے لوگوں کی جس وقت فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں آ کے انہیں یہ الفاظ کہتے ہیں قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی فتہاجروا فیہا کہ تم وہاں ہجرت کر کے چلے جاتے. پر میں کیوں غیر اسلامی مملکت کے اندر اسلام کے قوانین کو چھوڑ کے وقت گزارتے رہے؟ فرمایا یہ عذر اللہ کے سامنے نہیں قبول ہوگا. اللہ اکبر. تو ہجرت کو گھٹ کر لیا کو بات سمجھ نہیں آ رہی. تو ہجرت کا حکم آج بھی اس کے لیے موجود ہے جو غیر مسلم ملک کے اندر وقت گزار رہا ہے.
تو میرے پیارے پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، میرے پیارے پیغمبر اب میں اللہ تعالیٰ مکہ کو چھوڑنے کا حکم دے رہا ہوں۔ اب پہلا آدمی جس نے مکہ کو چھوڑنے کا ارادہ فرمایا، میرے پیارے پیغمبر کے رضائی بھائی حضرت عبداللہ نام ہے اور کنیت ان کی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بیوی حضرت ام سلمہ اور اپنے بیٹے کو ساتھ لیے یہ 3 آدمیوں کا قافلہ مکہ سے روانہ ہو رہا ہے۔ جیسے ہی سامان باندھا، تھوڑا سا مکہ سے باہر کی طرف چلے، قبیلہ بنو مغیرہ والے آ گئے، آ کے کہتے ہیں ابو سلمہ یہ تیری بیوی ہے لیکن ہمارے خاندان کی ہے، تو اسے اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتا، اگر جانا ہے تو اکیلا جانا ہوگا۔ اور میں اب ان کی بیوی کو چھین لیا ان کے میکے والوں نے۔ دوسری طرف سے اس کے اپنے خاندان والے آ گئے، آ کے کہتے ہیں ابو سلمہ یہ تیرا بیٹا ہے لیکن خون تو ہمارا ہے، اسے ساتھ لے کے نہیں جا سکتا۔ بیٹا بھائیوں نے چھین لیا، ادھر سے والد آ گیا، آ کے کہتے ہیں ابو سلمہ یہ جتنا سامان لے کے جا رہا ہے اور یہ جتنا تیرے پاس دنیا کا مال و متاع ہے یہ سارا میری طرف سے تجھے ملا ہے، اگر جانا چاہتا ہے مدینہ میں تو پھر یہ ساری چیزیں مجھے دے کے جانی ہوگی۔ باپ سارا سامان لے گیا، سواری بھی چھین لی، بھائیوں نے بیٹا بھی چھین لیا اور سسرال نے اپنی بیوی بھی چھین لی۔ تنہا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا سوچئے تو صحیح میرے پیارے، دنیا میں انسان کی ساری دولت ہی کیا ہوتی ہے؟ اولاد ہے یا گھر والے ہیں یا پھر جس مال و دولت کو انسان نے بڑی دولت محنت سے کمایا ہو، اور انسان کے پاس کیا ہے؟ گھر بار تو وہ جو سارا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری چیزیں برداشت فرمائی اور ایک ہی جواب دیا، سب کچھ ابو سلمہ دے سکتا ہے لیکن پیغمبر کا حکم نہیں چھوڑ سکتا، چلے جاؤ لے جاؤ لیکن میں اکیلا مدینہ کی طرف جاؤں گا۔ اور میں ادھر حضرت ابو سلمہ مدینہ کی طرف چلے گئے، پیچھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز اس جگہ پہ آ کے بیٹھتی ہے جس جگہ پہ اپنے بچے اور خامن سے جدا آئی ہوئی تھی، سارا دن روتی رہتی ہے، سارا دن پریشانی کی عالم میں، شام کو واپس جاتی ہے۔ 1 سال تک اسی طرح نظام چلتا رہا، 1 سال بیٹے سے بھی جدا ہیں، اپنے خاوند سے بھی جدا ہیں، 1 سال کا کتنا لمبا عرصہ۔ آخر ان کے چچا زاد بھائی اس کو ترس آیا کہ اس کے قبیلے والوں کو کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کے بیٹے کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، واپس دلوایا بیٹا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا ملائے، سواری بھی دی اور پھر اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہی ہیں۔ راستے میں تنعیم کے مقام پہ حضرت عثمان بن طلحہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، جو کلید بردار ہیں بیت اللہ شریف کے، جن کے پاس بیت اللہ شریف کی چابی ہوتی ہے، آج تک انہی کے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر، فتح مکہ کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے پیغمبر نے حضرت عثمان بن طلحہ کو فرمایا تھا عثمان بیت اللہ کی چابی لے آ، میں پیغمبر اندر جا کے عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انکار کر دیا۔ میرے پیغمبر نے اس موقع پہ فرمایا عثمان اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب میں پیغمبر بیت اللہ شریف مکہ کو فتح کر کے یہاں آؤں گا۔ عثمان خاموش ہو گیا۔ 1 سال گزرا ہے، 7 ہجری کا یہ واقعہ، 8 ہجری کو میرے پیغمبر نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا اور پھر حضرت عثمان بن طلحہ سے چابی لی، اپنے ہاتھ سے بیت اللہ شریف کو کھولا
اور پھر حضرت عباس ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ چابی ہمیں دے دے، ہم بیت اللہ شریف کی ساری نگہداشت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ النساء کی آیت نازل فرما دی، فرمائے ان اللہ یامرکم ان تردوا الامانات الی اہلھا، میرے پیغمبر اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتے ہیں کہ امانت اسی کے حوالے کریں جس کی امانت پہلے سے تھی۔ فرمائے یہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ کو واپس فرما دے۔ میرے پیارے پیغمبر نے بلایا اور حضرت عثمان کو فرمایا عثمان یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے، یہ چابی اب بھی واپس لے لے اور قیامت تک تیرے ہی خاندان میں چلنی ہے۔ آج تک حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان کلید برداری کی وہ خدمت انجام دے رہے ہیں، چاہے کوئی وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہیں، وقت کا سردار ہی کیوں نہیں ہے، اگر بیت اللہ شریف کے اندر جانا چاہتا ہے تو حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان کے آدمی سے اجازت لینی ہوگی۔ یہ حضرت عثمان بن طلحہ ہیں، یہ راستے میں ملے تنعیم کے مقام پہ، انہوں نے سوال کیا حضرت ام سلمہ سے، پر کہتے ہیں اکیلی جا رہی ہے، اکیلا سفر ہو رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا اللہ واللہ الا اللہ و ابنی، فرمایا نہیں اللہ کی قسم میں اکیلی نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرا بیٹا میرے ساتھ ہے۔ اپنے رب کے سہارے کر پہنچ گئے مدینہ منورہ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے استقبال فرمایا، حضرت ابو سلمہ کے حوالے فرمایا ان کے خاندان کو، لیکن خوش قسمتی دیکھیے حضرت ابو سلمہ کی وفات کے بعد پھر حضرت ام سلمہ کی مقدر اور نصیب کا ستارہ چمکا ہے اور میرے پیارے پیغمبر کے حرم میں آئی ہے، ان کا نکاح میرے پیغمبر سے ہوا ہے اور ام المومنین کا لقب عطا ہوا۔ دوسرے جو میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ کرام میں سے ہجرت فرمانے والے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روم سے تعلق ہے، مکہ مکرمہ میں آئے تھے روم کو چھوڑ کے، جب جانے لگے ہجرت فرما کے مشرکین مکہ نے راستہ روکا ہے، کہتے ہیں صہیب جب تم مکہ میں آیا تھا تیرے پاس کوئی بھی سامان نہیں تھا، اب اتنا سارا سامان لے کے جا رہا ہے، یہ ہمارے علاقے سے تو نے کمایا ہے، لہذا اگر جانا چاہتا ہے تو اکیلے جا، خالی ہاتھ جا، یہ سارا سامان ہمیں دے کے جانا ہوگا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا سامان حوالے کیا اور خالی ہاتھ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ مختلف صحابہ کرام ہجرت کر رہے ہیں، لیکن جتنے بھی صحابہ کرام گئے سارے کے سارے چھپ چھپا کے جا رہے ہیں اور میں اپنی جان کو بچا کے، لیکن ان کے اندر ایک ایسے صحابی بھی ہیں فرمائے جب وہ ہجرت کرنے لگے فرمائے وہ چھپ کے مکہ سے نہیں نکلے، باقی سارے رات کی تاریکی میں نکلے ہیں، حتیٰ کہ میرے پیارے پیغمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت شروع فرمائی تو رات کے وقت نکلے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں اس میرے پیارے پیغمبر کے صحابی پہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا صبح کا وقت ہے اور سیدھے گئے حرم پاک کے اندر بیت اللہ شریف میں اور وہاں جا کے اعلان کیا سن لو مکہ والوں، آج خطاب کا بیٹا عمر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہے، مت کوئی یہ بات سمجھے کہ ڈر کے مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی ڈر کے نہیں جا رہا، مکہ صرف چھوڑ رہا ہوں اپنے پیغمبر کے حکم کی فرما برداری پہ، لیکن ہے کسی میں جرت
آئے عمر کا راستہ روک کے دکھائے، عمر جا رہا ہے مکہ سے، تمہاری آنکھوں کے سامنے جا رہا ہے کسی میں اتنی سکت تو عمر کا راستہ روکے، ہے کوئی ایسا جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہے، ہے کوئی ایسا جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، آئے عمر کا راستہ روکے۔ پھر ایک عمر نہیں، حضرت عمر نے اپنے قبیلے کے 20 افراد کے ساتھ دن میں ہجرت فرمائی ہے۔ سارے صحابہ کرام جا رہے ہیں، پیچھے 3 آدمی مکہ میں رہ گئے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ چند وہ لوگ تھے جو معذور تھے، کسی وجہ سے مکہ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اب جب مشرکین مکہ نے یہ سارا ماجرا دیکھا کہ جس کام کے لیے 13 سال ہم نے مخالفتیں کی، 13 سال دشمنیاں کی، آج وہ سارے مسلمان بڑے آسانی سے مدینہ کی طرف چلے گئے، اور اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدینہ چلا گیا تو یہ تو بہت بڑی قوت بن کے آنے والے وقت میں ہمارے لیے خطرہ ثابت ہوگا۔ کیوں نہ ہو، مسلمان تو ادھر چلے گئے، یہاں صرف پیغمبر ہے، ساتھ میں اس کے 2 ساتھی ہیں، بہت اچھا موقع ہے، اس پیغمبر کو ختم کر دیا جائے۔ اب دارالندوہ کے اندر ابو جہل نے میٹنگ بلوائی ہے، پر میں 9 بڑے سردار پورے مکہ شریف سے بڑے چودھری 9 لوگ اکٹھے کیے گئے، اور اس کے اندر شیطان بھی ایک بوڑھا سردار بن کے شیخ نجدی کی شکل کے اندر اس میں آ کے اس نے شرکت کی ہے۔ مشورہ شروع ہو گیا، بتاؤ اس پیغمبر کے ساتھ کیا کیا جائے؟ پر میں ایک مشورہ آیا کہ جناب اس پیغمبر کو جلا وطن کر دیا جائے، مکہ سے نکال دیا جائے۔ جیسے ہی مشورہ آیا، یہ جو شیخ نجدی، یہ جو شیطان تھا، یہ فوراً کھڑا ہوا، اس نے کہا جی یہ مشورہ قبول نہیں ہے۔ کیوں قبول نہیں؟ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس پیغمبر کی زبان میں کتنی مٹھاس ہے، کتنا اخلاق ہے، کتنی پیار اور محبت بھری اس کی زبان ہے، جس علاقے میں جائے گا وہاں کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لے گا، بڑا لشکر تیار کر کے مکہ پہ آ کے حملہ کرے گا اور پھر تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ یہ بھی مشورہ قبول نہیں ہے۔ دوسرا مشورہ پیش کیا، کہتے ہیں ایک مکان بناتے ہیں جس کا کوئی دروازہ نہیں ہوگا، اوپر سے اس پیغمبر کو اس میں ڈال دیں گے، چھت بند کر دی جائے گی اور پھر بھوک اور پیاس سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ شیطان کہتے ہیں یہ بھی مشورہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ماننے والے جتنے بھی ہیں چاہے جائے کہ تھوڑے ہی صحیح، لیکن آپ کو پتہ ہے وفادار لوگ ہیں، جیسے ہی انہیں پتہ چلے گا اپنی جان پہ کھیل جائیں گے، لیکن پیغمبر کی تکلیف برداشت نہیں کریں گے۔ یہ شیطان کو بھی پتہ تھا کہ پیغمبر کے صحابہ کیا ہیں جی، وفادار ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو کبھی بھی بے وفائی نہیں کریں گے، یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ اور 14ویں صدی کا شیطان یہ نہیں باز آیا، 15ویں صدی کا وہ کہتا ہے جی صحابہ کے اندر غلطیاں ہیں، صحابہ نے یہ کیا اور وہ کیا۔ اور میرے پیارے، جن کے ایمان کا گواہ رب کا قرآن ہے، اور قرآن بھی نہیں خود رب رحمان ہے، وہ خود گواہی دیتا ہے صحابہ کے ایمان کی۔ اب تیری میری کیا جرات ہے ان کے اندر کیڑے نکالنے کی؟ باہر کے شیطان نے کہا یہ مشورہ بھی ریجیکٹ۔ تیسرے نمبر پہ ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، کھڑا ہو گیا، کہتے آخری بات کر رہا ہوں، اس پہ آپ سب لوگوں کو اتفاق کرنا ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے، کہتے ہم 9 سردار بیٹھے ہیں، 9 بڑے قبیلے ہیں مکہ میں، کہتے ہیں سب میں سے ایک ایک نوجوان کو لیا جائے اور رات کی تاریکی میں اس پیغمبر کو گھر میں جا کے شہید کر دیا جائے۔ صبح کا وقت ہوگا، سارے قبیلے 9 قبیلوں کے ساتھ اکیلے بنو ہاشم والے کیسے دشمنی مول لیں گے،
لہذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ صلح کرنی ہے، صلح کے پیسے ادا کرنے ہیں، دیت دے دیں گے جناب، صلح بھی ہو جائے گی، دشمنی بھی ختم، ہمارا کام بھی پورا ہو جائے گا جناب۔ لاٹھی بھی بچ گئی، سانپ بھی مر گیا۔ اب جی شیطان آیا، آ کے ابو جہل کے کندھے پہ ہاتھ مارتا ہے، کہتے آپ کا مشورہ بہت بہترین ہے، آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ پورا مشورہ ہوا، ادھر یہ مشورہ کر رہے دارالندوہ کے اندر، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو اپنے پیغمبر کے پاس اس سارے مشورے کی اطلاع دی اور قرآن نازل فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ فرمایا میرے پیارے، یہ مشرکین مکہ، یہ سارے سردار مل کے یہ مشورہ کر رہے ہیں، اس پیغمبر کو نکال دیں مکہ سے، اس پیغمبر کو قید کر دیں یا اس پیغمبر کو شہید کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، یہ ان کی تدبیریں ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، میں اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کر رہا ہوں، میری طرف سے حکم ہے، تیاری کیجئے، آج رات انہوں نے آپ کو قتل کرنے آنا ہے، آج رات ہی آپ نے ہجرت شروع کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہجرت کا حکم آ گیا۔ مستدرک کے حاکم کے اندر حدیث موجود ہے، میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل سفر تو ہے، ہجرت تو کرنی ہے، ہجرت کے اندر میرا ساتھی کون ہوگا؟ ہجرت کے سفر میں میرے ساتھ کون جائے گا؟ اور اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق بھی میرے پیارے پیغمبر کے پاس آئے، آ کے پوچھے یا رسول اللہ ذرا بتلائیے، اجازت دیجئے میں ہجرت کر کے مدینے چلا جاؤں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر صبر کر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میری ہجرت کے سفر میں آپ نے میرا رفیق سفر بننا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیغمبر گھر میں موجود، مشرکین مکہ اپنی پلاننگ کے ساتھ وہ 9 بڑے نوجوان بدماش آ گئے، تلواریں لے کے کھڑے ہیں، میرے پیغمبر گھر میں موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ حضرت جبرائیل آئے، فرمایا یا رسول اللہ ہجرت کا حکم آ گیا، چلیے گا ابو بکر کے پاس۔ میرے پیارے پیغمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا میرے پیارے بھائی علی میرے بستر پہ سو جائیں، باہر قتل کرنے والے موجود ہیں، لیکن میں تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں میرے بستر پہ سو جائیں، تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ کیا فرمایا؟ تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی، میرے بستر پہ سو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پتہ ہے مجھے باہر قتل کرنے والے ہیں، ساری بات ہے، اور اس بستر پہ سونا اس رات میں کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ حضرت علی جیسے بہادر آدمی کا کام ہے جو بغیر کسی جناب سوچ کے، بغیر کسی ڈر کے اس بستر پہ سو گئے۔ اور حضرت علی سے پوچھا گیا، فرمایا کرتے تھے ساری زندگی سوتا رہا، اتنی چین کی نیند نہ آئی جتنی سکون کی نیند وہ ہجرت والی رات پیغمبر کے بستر پہ آئی ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا کرتے تھے باہر قاتل تھے، لیکن جب میرے پیغمبر نے یہ فرمایا علی سو جائیں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کہتے کعبہ کے رب کی قسم ہے بغیر کسی سوچ کے ساری رات میں آرام سے سویا رہا۔ کیا یقین تھا میرے پیغمبر کی زبان پہ کہ جب فرما دیا نا تمہیں کچھ نہیں ہوگا تو میں آرام سکون سے سو گیا۔ ادھر میرے پیارے پیغمبر اٹھے اور گھر سے نکلنے لگے، حضرت جبرائیل کو فرمایا جبرائیل باہر تو قاتل کھڑے ہیں، آپ کہتے ہیں گھر سے نکلیں۔ یا اس سے پہلے ایک اور بات سمجھ رہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے پاس 2 امانتیں تھی۔ کتنی جی؟ 2 امانتیں، ایک مکہ والوں کا مال کہ مکہ والوں نے میرے پیغمبر کے پاس امانتیں رکھوائی، ایک تھی مکہ والوں کی امانت
اور دوسری تھی میرے رب کی امانت، اور وہ تھا میرے پیغمبر کا جسم مبارک، میرے پیغمبر کا وجود مبارک۔ اب سمجھیے گا میرے پیارے پیغمبر نے دو امانتوں کو تقسیم کیسے فرمایا۔ فرمایا جو دنیا والی امانتیں ہیں وہ حضرت علی کے حوالے فرمائی، اور فرمایا میرے پیارے علی بھائی یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں کہ کتنے وہ پاگل اور نادان لوگ تھے کہ دنیا کے معاملات میں جس آدمی کو امین مان رہے ہیں اس کے پاس اپنی امانتیں رکھوائے ہوئے ہیں، اس سے بڑا امانت دار کسی کو نہیں کہتے۔ لیکن عقل کے اندر اتنا خیال کبھی نہیں آیا جو دنیا کے معاملات میں خیانت نہیں کرتا بھلا وہ رب کے پیغام میں کیسے خیانت کرے گا۔ جب نبوت کا پیغام آیا کہتے تو جھوٹ بول رہا ہے، لیکن دنیا کے معاملات میں میرے پیغمبر کو امین کہتے ہیں، میرے پیغمبر سے بڑھ کے کوئی سچا نہیں ہے ان کے سامنے۔ اچھا دو امانتیں، ایک دنیا کی دوسری رب کی۔ فرمایا دنیا کی امانتیں حضرت علی کے حوالے فرمائی، اور رب کی امانت جو میرے پیغمبر کا وجود تھا وہ ابو بکر صدیق کے حوالے فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ذرا مٹھی بھریے گا ریت سے، میرے پیغمبر نے ریت لی، فرمایا سرعین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ میرے پیغمبر یہ ریت پھینکیے گا، میرے پیارے پہلے سے دل کے اندھے، اگر دل کے اندھے نہ ہوتے تو آپ کی نبوت کی ضرور تصدیق کرتے۔ فرمایا یہ جتنے باہر کھڑے ہیں یہ دل کے اندھے تو پہلے، آج آپ ریت پھینکیں گے میں اللہ تعالیٰ آنکھوں کا بھی اندھا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے ریت پھینکی، سامنے کھڑے ہوئے ہیں، میرے پیارے پیغمبر سامنے سے گزر گئے، کچھ بھی نظر نہ آیا۔ یہاں سے گئے سیدھے ابو بکر کے دروازے پہ، میرے پیارے پیغمبر حضرت ابو بکر کے دروازے پہ دستک دی، پھر حضرت ابو بکر چلے نہیں بلکہ ابو بکر نے جیسے ہی دستک سنی ہے جوتے بھی نہیں پہنے، دوڑ کے گئے دروازے کی طرف، دوڑ کے جا رہے ہیں۔ والد نے پوچھا بیٹا کدھر دوڑے جا رہے ہو، کون آیا ہے دروازے پہ؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا باجی چھوڑیے گا میرے دامن کو، آج میرے دروازے پہ وہ آیا ہے جس کے دروازے پہ جبرائیل بھی نوکر بن کے آتا ہے۔ وہ آیا میرے دروازے پہ جو کائنات کا سردار ہے۔ فرمایا ساری دنیا میرے پیارے میرے پیغمبر کے دروازے پہ، عمر آئے تو پیغمبر کے دروازے پہ، عثمان آیا تو پیغمبر کے دروازے پہ، علی آیا تو پیغمبر کے دروازے پہ، لیکن ابو بکر تیری شان پہ قربان جاؤں میرے پیارے پیغمبر ابو بکر کے پاس چل کے گئے ہیں، کبھی تو ہجرت کے لیے اور کبھی حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کے لیے، اور کبھی ابو بکر کے گھر میں گئے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان کرنے کے لیے۔ یہ جو شان ہے ابو بکر کے گھرانے کی، یقین جانے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ میرا رب جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا ابو بکر چلیے گا سفر شروع کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ چلے، یہاں سے غار ثور کی طرف میرے پیارے پیغمبر نے سفر شروع فرمایا ہے۔ غار ثور کی طرف جا رہے ہیں، مکہ سے 4 میل کا فاصلہ ہے، فرمایا انتہائی خطرناک راستہ ہے، نوکیلے پتھر ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ چلنا شروع کیا ابو بکر نے، کبھی دائیں طرف آتے ہیں کبھی بائیں طرف آتے ہیں، کبھی آگے آتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دیکھا ابو بکر یہ کیا ماجرا ہے، یار میرے ساتھ چل، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کے دائیں طرف آتا ہوں میرے دل میں خیال آتا ہے کہ بائیں طرف سے دشمن نہ حملہ کر دے،
جب پیچھے جاتا ہوں خیال آتا ہے کہیں آگے سے حملہ نہ کر دیں. میرا دل یہ چاہتا ہے اگر دشمن حملہ کرے بھی تو ابو بکر کا جسم جائے, آپ کے جسم پہ کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے. میرے پیارے پیغمبر تھوڑا سا چلے, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوکیلے پتھر ہے, پاؤں زخمی ہوا. میرے پیارے پیغمبر کے سامنے حضرت ابو بکر اپنے کندھے پھیلا کے جھک گئے. فرمایا یا رسول اللہ نوکیلے پتھر ہے, نرم و نازک آپ کے پاؤں مبارک ہے, میرے کندھے پہ آئیے گا, میں آپ کو لے کے جاؤں گا. اور میرے پیارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش میرے پیارے پیغمبر نے بھی قدر فرمائی اور حضرت ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہو گئے. فتح مکہ کا ذرا موقع یاد فرمائے. فتح مکہ میرے پیارے پیغمبر بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا ہے, اندر تشریف لے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ باقی صحابہ کرام بھی. میرے پیارے پیغمبر اپنے اصحاب مبارک سے جتنے بھی بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے عصا سے مار رہے, بتوں کو گرا رہے. لیکن ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا جو انہوں نے بت بنایا تھا وہ سب سے اوپر بیت اللہ شریف کی چھت کے ساتھ نصب تھا اور لگا ہوا تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے اوپر اپنا عصا فرمایا, اس کی طرف نہیں جا رہا. حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں اور آپ گرا دیں. میرے پیارے پیغمبر کندھوں پہ بیٹھے, حضرت علی زور لگا رہے, میرے پیغمبر کو اٹھا نہ سکے, بڑا زور لایا نہ اٹھا سکے. میرے پیارے پیغمبر نے حضرت علی سے فرمایا میرے پیارے بھائی علی چھوڑیے گا, آپ میرے کندھوں پہ بیٹھے. حضرت علی کو کندھوں پہ بٹھایا, حضرت علی نے وہ سارا بت گرا دیا. سمجھیے گا میرے پیارے یہ بارے نبوت, یہ نبوت کا بوجھ کسے اٹھانا تھا؟ فرمایا اسے ہی اٹھانا تھا جس نے میرے پیغمبر کے بعد نبوت کا بوجھ سنبھالنے کے ساتھ میرے پیغمبر کے بعد خلافت کا بوجھ سنبھالنا اور اٹھانا تھا. فرمایا حضرت علی نے زور لگایا, میرے پیغمبر کو اٹھا نہ سکا. میرے پیغمبر نے فرمایا علی قربان جاؤں اپنے پیارے ابو بکر پہ, تو نے زور لگایا اٹھا نہ سکا. ابو بکر ہجرت والی رات میں اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ بھی نہیں لگایا, مجھے کندھوں پہ اٹھا کے 3 میل کا فاصلہ طے فرمایا. یہ میرے رب کے فیصلے ہیں. ذرا ایک اور بات بھی سنیے گا, یہاں بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن میرے پیارے پیغمبر نے حضرت علی کو کندھوں پہ اٹھایا, اشارہ کیا کہ جناب میرے بعد خلیفہ یہ ہوں گے. کہا جاتا ہے جناب حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا, حضرت علی کو بستر پہ سلا کے اشارہ کیا کہ حضرت علی سب سے عظمت والے ہیں. میں نے کہا جی ہمارا انکار نہیں ہے, بات کرنی ہے تو پوری کرنی ہے, ادھوری بات کو نہیں چھوڑنا. اور میرا بھائی حضرت علی میرے پیغمبر کے بستر پہ ایک رات سوئے, ایک رات سوئے تو عظمت والے بن جائیں, اور جس کی گود میرے پیغمبر کا بستر بن جائے. جی غار سور میں میرے پیارے پیغمبر ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہیں. فرمایا علی ایک رات سوئے تو عظمت والا بنے, ابو بکر کی گود میرے پیغمبر کا بستر بنے, اور عائشہ جو 9 سال سوئے, اتنے 9 سال میرے پیغمبر کے بستر پہ سوئے حضرت عائشہ. اور میرا بھائی ہمارا انکار کسی کی عظمت سے نہیں ہے, ہم تقابل کا بالکل بھی جائز نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں سارے انبیاء کرام جیسے عظمتوں والے, ان کی عظمت میں فرق ہے, کسی کی عظمت زیادہ کسی کی کم ہے. میرے پیغمبر کے سارے صحابہ عظمت والے, لیکن جسے میرے پیغمبر نے عظمتیں دی, جسے میرے رب نے شان دیا, اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. حضرت ابو بکر صدیق میرے پیغمبر کو کندھوں پہ اٹھا کے جا رہے ہیں. اچھا یہاں ایک بات ہو کہ ایک اور سمجھانا چاہتا ہوں.
ادھر جب مکہ سے نکلے نا اور اللہ کے پیارے پیغمبر تو یہاں سے نکل کے غار ثور کی طرف چلے، پیچھے ساری رات کھڑے رہے، یہ دیکھتے رہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نکلے اور ہم اپنا کام کریں، نکلے۔ اور رات جب ڈھلی نا، اندر جا کے دیکھا تو میرے پیغمبر کے بستر پہ کون سویا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا کہاں ہے اللہ کے پیغمبر؟ حضرت علی نے فرمایا میں نے دے کے گیا ہے، اپنی زبان میں کہتے ہیں نا مجھے دے کے گئے تھے، مجھے کیا پتہ ہے۔ بڑا غصہ ہوئے ابو جہل نے حضرت علی کو مارا بھی صحیح اور گھسیٹ کے بیت اللہ شریف تک لے گیا۔ حضرت علی نے فرمایا ابو جہل یہ تیرا غلط وہم و گمان ہے، علی جان تو دے سکتا ہے، پیغمبر کا راز فاش نہیں کر سکتا، یہ علی ہے، نہیں بتاؤں گا کہاں گئے ہیں جی۔ اچھا، دوسری طرف ابو جہل نے یہ اعلان کیا مکہ کے اندر، کہتے ہیں وہ دونوں چلے گئے یہاں سے، اللہ کے پیارے پیغمبر اور ساتھ میں ابو بکر صدیق مکہ چھوڑ گئے ہیں۔ کہتے میں اعلان کرتا ہوں کہ جو کوئی آدمی ان دونوں کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو لائے، فرمایا کہ اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ کتنے اونٹ جی؟ 100 اونٹ۔ لیکن ابو جہل کا اعلان سمجھو تو پھر اگلی بات سمجھ آئے گی جی۔ اس نے اعلان کیا کہ اگر کوئی دونوں کو پکڑ کے لائے تب بھی 100 اونٹ، ان دونوں میں سے کسی ایک کو پکڑ کے لائے تب بھی 100 اونٹ ملیں گے۔ اور پپلا والوں پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ ابو بکر آپ کی شان اور عظمت پہ قربان جاؤں، آج آپ کی قیمت نبوت کے برابر پڑ گئی کہ جو نبی کو پکڑ کے لائے اس کے لیے بھی 100 اونٹ اور جو ابو بکر کو پکڑ کے لائے اس کے لیے بھی 100۔ پھر بھی نہیں سمجھ۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ کی نہج پہ مثال دیتا ہوں، ناراض نہیں ہونا۔ آج کل عام فہم باتیں کہ ہر چیز میں ملاوٹ کی جاتی ہے، ہر چیز میں، دودھ میں پانی نہ، پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے۔ بہرحال جس وقت دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے نا، تو وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں جی جب دودھ میں پانی ملاتے ہیں نا تو دودھ چیخیں بڑی لگاتا ہے، اور پانی سے کہتے ہیں بھائی تو کدھر آ رہا ہے، بھائی تو میرے اندر کہاں سے آ رہا ہے؟ پانی آگے سے کہتا ہے بھائی اس میں میرا قصور نہیں ہے، ڈالنے والے سے پوچھ، جو کیا کر رہا ہے، ڈال رہا ہے۔ لیکن پانی آگے سے دودھ کو کہتے ہیں دودھ یہ تیری بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، تیرے رنگ جیسا میرا رنگ نہیں ہے، تیری قیمت جیسی میری قیمت نہیں ہے، لیکن میری قدر و قیمت آپ کو تب ہوگی جب آپ پہنچیں گے حلوائی کے پاس اور وہ تمہیں ڈالے گا کڑھائی میں اور تیرے نیچے لگائے گا آگ۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک میں پانی کا ایک قطرہ بھی تیرے دودھ کے اندر رہا نا تو ساری کی ساری گرماش اپنے اوپر میں اٹھاتا رہوں گا، دودھ کے اوپر کوئی بھی جناب گرماش نہیں جانے دوں گا۔ تو دودھ نے کہا اگر تو اتنا ہی وفادار ہے نا تو آ جا میرے اندر، جو قیمت دودھ کی وہی قیمت پانی کی۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر کا یار غار ابو بکر صدیق جب چلا نا میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ ہجرت والی رات، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، فرمایا اتنی جانی ساری کا جو میرے پیارے پیغمبر کو ثبوت دیا۔ فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر اگر اتنا ہی وفادار ہے نا تو پھر آ جا، جو قیمت نبوت کی وہی قیمت صداقت کی۔ تو آج ہجرت والی رات میں میرے پیارے پیغمبر نے وہ عظمتیں اور وہ شان ابو بکر کو دیے اور ملے جو بعد میں کسی کو نہ مل سکے۔ غار ثور میں پہنچے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق فرمایا یا رسول اللہ تھوڑا سا رکیے گا، اندر تشریف لے گئے، ساری غار کو صاف کیا، جو سوراخ تھے وہاں اپنے کپڑوں کو پھاڑ کے بند کیا، کوئی موذی جانور نہ ہو آ کر اللہ کے پیغمبر کو تکلیف نہ دے۔ اور جب سب تسلی ہوئی نا
اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یا رسول اللہ تشریف لائیے گا. آپ میرے پیارے پیغمبر تشریف لائے. وہ جو اتنا 3 میل کا سفر کر کے آئے, انتہائی تھکاوٹ کے اندر میرے پیارے پیغمبر ابو بکر سونا چاہتا ہوں, کہاں سونا ہے؟ حضرت ابو بکر نے اپنی گود مبارک پیش فرمائی. یا رسول اللہ میری گود میں سر رکھیے گا. حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کے میرے پیارے پیغمبر سو گئے. حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, فرمائے ایسے محسوس ہوتا ہے ابو بکر کی گود میں میرے پیغمبر کا چہرہ مبارک, فرمائے جیسے رحل کے اوپر قرآن مجید کا نسخہ کھلا ہوا ہوتا ہے, کہ ابو بکر کی گود میں میرے پیغمبر کا چہرہ مبارک ایسے لگ رہا تھا, فرمائے جیسے قرآن مجید کا نسخہ کھلا ہوا ہے رحل کے اندر. اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابو بکر کی گود میں سر رکھ کے سو گئے. فرمائے لیکن عجیب اتفاق ہے, میرے پیارے پیغمبر جب مکہ چھوڑ رہے ہیں ابو بکر صدیق کی جھولی, اور جب دنیا چھوڑ رہے ہیں ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ کی جھولی. جی جا رہے ہیں مکہ سے ابو بکر کی جھولی, جب دنیا سے جا رہے ہیں زندگی کا آخری وقت ہے, حضرت عائشہ صدیقہ کی جھولی میں میرے پیغمبر کا سر مبارک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا تھا, فرمایا میری ساری ازواج مطہرات کو بلایا جائے, میری خواہش ہے کہ میری زندگی کے آخری ایام عائشہ صدیقہ کے پاس گزرے. تو دنیا کو چھوڑا تو صدیقہ کائنات کی جھولی. بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی غار میں پہنچے ہیں میرے پیارے پیغمبر سو گئے. وہ جو ایک سوراخ باقی رہ گیا اس پہ اپنی ایڑی مبارک رکھی. جی اس میں کتنی حقیقت ہے روایت میں, اس کی طرف میں نہیں جاتا, اس کی طرف نہیں جاتا, روایت سچی ہے یا جھوٹی ہے یا نہیں جاتا اس کی طرف, لیکن اس میں تھوڑی سی تعویل کروں گا تو بات ٹھیک ہو جائے گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڑی رکھی نا وہاں پہ, وہاں آگے بیٹھا تھا سانپ. جی کیا بیٹھا تھا جی؟ سانپ بیٹھا ہے. پتہ نہیں اس سانپ نے کب سے اپنے آپ کو اس غار میں چھپایا ہوا تھا کہ کب میرے پیغمبر آئیں گے میں اس کے چہرے کا دیدار کروں گا. لیکن رب نے یہ اصول بنا دیا, فرمائے دنیا کائنات کے اندر کوئی بھی میرے پیارے پیغمبر کے پاس آنا چاہتا ہے پہلے ابو بکر کے قدم چومے گا پھر میرے پیغمبر کے چہرے پہ پہنچے گا. فرمائے پہلے ابو بکر کے قدم چوم. جی وہاں اس نے ڈسا. ابو بکر درد کی شدت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور سیدھے میرے پیارے پیغمبر کے چہرے مبارک ہوئے. گرم گرم آنسو میرے پیغمبر کی آنکھ کھل گئی. فرمایا یار غار کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ رو نہیں رہا, جب سے رکھی ہے نا وہاں پہ میں نے ایڑی, اس وقت سے وہ آگے مجھے ڈس رہا ہے مسلسل. میرے پیارے پیغمبر نے ایڑی پہ لعاب لگایا, اللہ تعالیٰ نے شفا دی تھی. وہ ایڑی بھی کمال کی کہ جس میں میرے پیارے پیغمبر کا لعاب لگا. جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں یہ جو میرے پیارے پیغمبر کو قریب سے دیکھا, ابو بکر نے قریب سے دیکھا. جی ذرا تصور تو کریں کہ آج دنیا کے جھوٹے عاشق اور جھوٹے محبوب اگر انہیں اپنے محبوب کے ساتھ خلوت میں چند لمحات میسر آ جائیں تو پھولے نہیں سماتا. ہر محفل میں ہر جگہ پہ اس کے بکواس ہوتے ہیں, جناب میں اپنے محبوب کو مل کے آیا, میں نے محبوب کے ساتھ یہ باتیں کی اور یہ حرکتیں کی اور یہ بےایمانیاں کی اور یہ بدماشیاں کی. لیکن یہ عاشق بھی صادق ہے, عاشق بھی سب سے سچا, محبوب بھی سب سے سچا. ذرا تصور کریں کہ اس عاشق صادق کو اس محبوب صادق کے ساتھ یہ جو قریب ترین اور سب سے زیادہ خلوت کے لمحے میسر آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبھی حضرت ابو بکر کو کہا کرتے تھے, ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے, میرا جہاد بھی لے لے, نمازیں بھی, تہجد بھی, سب کچھ لے لے. وہ جو 3 راتیں تو نے غار ثور میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تنہائی میں گزاری نا, وہ 3 راتوں کی نیکیاں مجھے دے دے. ابو بکر فرمایا کرتے تھے, عمر یہ تو میرے رب کے فیصلے ہیں, جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. یہ رب کے فیصلے ہیں, اس کے فیصلے, اس نے چاہا مجھے کیا سے کیا عطا فرما دیا. 3 دن کے بعد یہاں سے پھر چلے آگے, سفر شروع ہوا مدینہ شریف کی طرف. پھر راستے میں بڑے بڑے عجائبات, بڑی بڑی چیزیں میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کو جو دیکھنا نصیب ہوئی. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں وہ مشہور واقعہ ہے ام معبد کے خیمہ.
میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر بھوک لگی ہے، تو یا رسول اللہ جو کچھ تھا آپ کے سامنے حاضر ہے لیکن ابھی کچھ نہیں ہے۔ فرمایا دیکھیں وہ سامنے خیمہ نظر آ رہا ہے، چلے اس میں چلتے ہیں۔ یہ 4 آدمیوں کا قافلہ اس خیمے میں پہنچا، ام معبد کے خیمے میں۔ فرمایا پوچھو ابو بکر کوئی چیز ہے؟ ہم پیسوں سے خریدنا چاہتے ہیں۔ کس سے جی؟ پیسوں سے خریدنا چاہتے ہیں۔ ام معبد کہتی ہے یار عجیب مہمان ہے، کہتے ہیں جی ہم مسافر بھی ہیں، آپ سے مفت کچھ نہیں لیں گے، پیسوں سے خریدیں گے کچھ کھانا ہے تو، لیکن افسوس کہ آج ہی گھر میں کچھ نہیں ہے، میرا خامد ساری بکریاں ساتھ لے گیا، کچھ نہیں ہے گھر میں کھانے کے لیے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر ماں سے پوچھ یہ جو سامنے کونے میں کھڑی ہے یہ بکری دودھ نہیں دیتی؟ ام معبد نے کہا یہ تو عرصہ ہو گیا دودھ سے خشک ہو گئی، میرا خامد اسے چرانے کے لیے بھی نہیں لے جاتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ماں جی اگر اجازت ہو تو میں ہاتھ لگاؤں، میں ہاتھ لگاؤں اسے؟ ماں نے کہا جوان ہے نا بیٹا، ضد کر رہا ہے، لگا لے ہاتھ۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر میرے پاس لے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور اللہ سے دعا فرمائی، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، فرمایا جس رب نے میرے اوپر قرآن نازل کیا، فرمایا تو ہی اس میں برکت دے دے۔ اور پھر تاریخ کے الفاظ ہیں میرے پیارے پیغمبر نے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور تھنوں سے دودھ ایسے بہنے لگا جیسے ساون کے مہینے میں بادل برسا کرتے ہیں۔ فرمایا سارے برتن بھر گئے، گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا پہلے ام معبد کو پلاؤ، پہلے اسے پلایا جائے جی۔ پھر فرمایا جو ساتھ تھے نا، فرمایا عبداللہ بن اریکت تھا یہ کافر لیکن پورا رازدار بن کے میرے پیغمبر کے ساتھ سفر ہجرت میں، فرمایا اس کو پلاؤ۔ پھر غلام کو پلایا۔ پھر فرمایا ابو بکر آپ پیئے، یا رسول اللہ آپ پیئے؟ فرمایا نہ آپ پیئے۔ سب کو پلا کے آخر میں میرے پیارے پیغمبر نے خود نوش فرمایا۔ جی یہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر نے جو فرمایا نا یہ فرمان، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، خود اس پہ عمل کر کے دکھایا پہلے جی۔ لیکن ہمارے ہاں جی بیچارے مرید بیٹھے ہوتے ہیں جی، پیر صاحب کو کوئی بچے تو سانو ملے جی، نہ بچی تو بچا دے اسی طرح واپس جی۔ میرے پیارے پیغمبر نے سب کو پلایا۔ میرے پیارے پیغمبر تو سفر کر کے آگے چلے گئے۔ جب شام کو واپس آیا نا ابو معبد، ام معبد کا خامد، اس نے آیا جیسے خیمے میں اپنا پاؤں رکھا نا تو عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی، اس لیے کہ میرے پیارے پیغمبر جہاں جایا کرتے تھے اپنے خوشبوئیں چھوڑ کے جایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر ہمیں نہ مل رہے ہوتے نا تو ہم گلیوں میں، مدینہ شریف کی گلیوں میں نکل جاتے، ہمیں گلی میں جب گزرتے نا ہمیں اللہ کے پیغمبر سے خوشبو سے محسوس ہو جاتی کہ اللہ کے پیغمبر ابھی یہاں سے گزر کے گئے، ابھی گزر کے گئے اللہ کے پیغمبر۔ اور میں جب خوشبو محسوس ہوئی نا تو پھر اپنی بیوی سے ام معبد سے پوچھا یہ عجیب عجیب رونقیں ہیں ہمارے گھر میں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میرے سرکار تجھے کیا بتاؤں، آج ایک ایسا عجیب مہمان آیا تھا اور اتنا خوبصورت کہ کیا اس کے حسن و جمال کے کہنے، کیا اس کی زلفیں، کیا اس کا چہرہ، کیا اس کی آنکھیں، بولتا تھا، بولتا نہیں تھا بلکہ موتی رولتا تھا۔ فرمایا ایسی خوبصورت آواز، ایسی پیارا اخلاق، فرمایا کیا کیا، قد کی طرف دیکھتے تو قد کو دیکھتے رہ جاتے، زلف کی طرف دیکھتے تو زلف میں کھو جاتے، آنکھ کی طرف دیکھتے تو باقی سب کچھ بھول جاتے۔ میرے سرتاج تجھے کون سا تعارف کرواؤں اس مہمان کا؟ مجھے تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارے گھر کے آنگن میں چودھویں کا چاند اتر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ام معبد اپنے خامد کو لے کے اسی راستے پہ چلی کہ ادھر ہی وہ گئے مدینے شریف، میرے پیارے پیغمبر کے پاس آئے اور صرف میرے پیغمبر کے اخلاق سے متاثر ہو کے انہوں نے میرے پیارے پیغمبر پہ ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام کو قبول فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہجرت کے واقعات بڑے طویل واقعات ہیں، میں نے مختصر کر کے اس میں اہم اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ کچھ دنوں سے میرا گلا بھی بہت زیادہ متاثر ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ کرے ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ ساری باتیں چلیں۔ بہرحال سفر کے مہینے کے آخر میں چونکہ ہجرت ہوئی، میرے پیارے پیغمبر کی یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے تو اسی مناسبت سے آپ کے سامنے عرض کی۔ اس کے علاوہ ماہ سفر کے بارے میں جتنی باتیں بھی مشہور ہیں
کہ جناب سفر کا مہینہ جی، اس میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں جی، اس میں جی کوئی خوشی نہیں کرنی چاہیے، بال نہیں کٹوانے چاہیے جی، کوئی نیا کام شروع نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے وہ ہے فلاں، پتہ نہیں کیا سے کیا بکواسات کیے جاتے ہیں، سب کے سب غلط اور من گھڑت باتیں، کچھ حقیقت نہیں ہے، سب توہمات ہیں، کوئی آسمان سے بلائیں نازل نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور میرا بھائی وہ جو بلائیں نازل ہوتی ہیں نا، وہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ پورے سال میں آتی رہتی ہے، ایک سفر کے مہینے میں نہیں آتی۔ وہ جو بلاؤں سے مراد اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، وہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید اس بات کا گواہ ہے، سورۃ روم میں 21واں پارہ ہے، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر چاہے سمندروں میں خشکی پر جتنے بھی فساد ہو رہے ہیں، فرمایا یہ سارے کا سارا لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنے کرتوت ہیں ہمارے، جن کی وجہ سے سارے نظام غلط ہو رہے ہیں۔ یہ کسی مہینے کو نہ یہ کہا کرے کہ یہ مہینہ برا ہے اور یہ فلاں ہے اور فلاں ہے، سب کے سب غلط باتیں ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ وہ ایک حدیث مبارک آتی ہے نا، بالکل من گھڑت حدیث ہے، علامہ ملا علی قاری نے اس کو موضوع اور من گھڑت لکھا ہے، اور یہ حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی جو آدمی مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا نا، میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ کہتے جی دیکھو نحوستوں والا مہینہ ہے تو ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے تو آپ وسلم کیا کر رہے ہیں جی، جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ سب من گھڑت باتیں ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، سب کے سب من گھڑت اور جھوٹی روایتیں گھڑ کے میرے پیغمبر کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ پھر جی کہا جاتا ہے جی کہ اس مہینے کے اندر جی وہ چوڑیاں بنائی جاتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جی وہ میٹھا بنا کے کھایا تھا، تو میں نے کہا جی آپ علیہ السلام نے جب میٹھا بنا کے کھایا تھا نا، غزوہ احد کے اندر میرے پیارے پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، وہ منہ میں تکلیف تھی نا، تو پھر وہ میٹھا حلوہ بنا کے کھایا تھا کہ کھانا کھایا نہیں جاتا تھا۔ ہمیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہے میرے بھائی، آپ ایسا کریں پہلے جائیں جہاد میں، اٹھے بن کے ڈنڈ بنا کے آؤ، جب بات آ کے میٹھا کھاؤ سارا انکار نہیں ہے، یا گھر بیٹھے بیٹھے جو تو کو حلوے بھی کھوا دے سارا کچھ، تو پیغمبر کے ذمہ تو نہ لگائے نا، اپنے پیٹ کی خاطر پیغمبر کے ذمہ جھوٹ کیوں لگاتے؟ اور میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس لیے چاہے کوئی جو کوئی خوشی کا کام کرے، شادیاں کرے، کچھ بھی کرے، کوئی کسی چیز کی منع نہیں ہے ماہ سب، نہ محرم الحرام میں منع ہے، نہ سفر میں منع ہے، کچھ بھی نہیں، سب کے سب من گھڑت باتیں ہیں۔ اور خدا را سیدھی سیدھی باتوں پہ رہا کرو، ان باتوں پہ نہ جایا کرو، یہ سارے مولیاں دے ڈھیڈ دے بلاتی ہوں گے جی۔ ابھی جی آ گیا سفر، کچھ دن گزریں گے جی، اور جی چوڑیاں بننیاں شروع ہو ویسے جی، اچھے گیو دیاں چوڑیاں، واہ جی واہ جی، حاجی صاحب اچھا گیو تے چوڑیاں 3000 روپے تو کلو جی، چوڑیاں اچھے تساں تو کھوانی نہیں، تساں تو سارے ہو جناب ایسا تو دیوبندی آسان تو لوڑی نہیں کھواؤں دی جی، لیکن ان کو تو سب کچھ ملتا ہے، اور جب ہمیں نہیں ملتا ہم مسئلہ حق بیان کریں گے، کسی کو کھانے بھی نہیں دیں گے، ٹھیک نہیں؟ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔